آج ہم بات کرتے ہیں آسمانی کتابیں اور قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے، کیا ہے، اور اللہ کی دوسری آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں لے جانے والے کام اور دوزخ اور جہنم کی آگ سے بچنے والے کام بتلانے کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی۔ ان میں سے چار کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کتاب کا نام تو توریت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جن کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا ان کے پاس بھیجی۔ اور دوسری مشہور کتاب کا نام ہے زبور، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا ان کے پاس بھیجی۔ اور تیسری مشہور کتاب جو ہے اس کا نام انجیل ہے۔ کیا ہے؟ انجیل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا ان کے پاس بھیجی۔ اور چوتھی اور سب سے آخری کتاب کا نام قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پاس بھیجی۔ تو پیارے بچوں، ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت پر جنت میں جانے کا طریقہ بتلانے کے لیے بھیجی تھی، مگر اب قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب صحیح حالت پر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں۔ توریت، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں نا، تین کتابیں، توریت داؤد علیہ السلام کو ملی، تو توریت کس کو ملی؟ موسیٰ کو ملی۔ زبور داؤد علیہ السلام کو ملی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ تو انجیل کے ماننے والے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے، داؤد علیہ السلام کی امت کے لوگ یعنی کہ زبور کو ماننے والے اور زبور جن کو دی گئی ان لوگوں نے، اسی طریقے توریت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت اور توریت جن کو دی گئی وہ توریت کو ماننے والوں نے، ان تمام اللہ کی کتابوں میں اپنی طرف سے بہت ساری غلط باتیں داخل کر دی، بہت ساری غلط باتیں اس میں اپنی طرف سے ملا دی۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور باقی اس لیے رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے، لہذا اس میں کبھی کوئی چیز اپنی طرف سے کوئی ملانے کی کوشش ہی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت اچھا، اب تو کمپیوٹر چل گیا بچوں، پہلے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی، جیسے آپ نوٹ بناتے نہیں بناتے، ایسے ہی کمپیوٹر کا دور نہیں تھا تو لوگ کتابیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، قلمی نسخے سے۔ شاید آپ لوگوں نے وہ دور نہیں، ہم نے تو اپنے دور میں ہم نے بھی لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس سے لکھا کرتے تختی پر۔ آپ بھی شاید لکھتے ہو اپنے علاقے میں، شعیب جو ہے گردن ہلا رہا ہے، ہو سکتا ہے شعیب لکھتے ہوں۔ تو اس دور میں جبکہ کتابیں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھی، تو ایک شخص تھا، اس نے توریت لکھی، زبور لکھی اپنے ہاتھ سے، بہت ٹائم بھی لگا اس کو۔ انجیل لکھی اس نے، ہندوؤں کی جو مذہبی اور دھارمک کتاب ہے، گیتا ہے، رامائن ہے، یجروید ہے، رگ وید ہے، اور گرو نانک کی بہت سارے جتنے بھی فیتھ ہیں، جتنے بھی مذہب ہے، ان مذہب والوں کی جو مذہبی اور دھارمک کتابیں ہیں اس کو اس نے لکھا بڑی محنت سے۔ لیکن لکھتے وقت جو ہے اس نے ایک کام کی، اور وہ کام کیا کیا وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن اس نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کہ سارے مذہب کی کتابوں کو، دھارمک کتابوں کو اس نے لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ ہر مذہب والے کے لوگوں کے پاس گیا، یعنی مذہب کے جو دھارمک لوگ تھے جنہیں دھرم گرو کہتے ہیں،
یا قائد کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں اس کو آپ آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ مسلمانوں میں جو دھرم کا نالج رکھتے ہیں، اسلام کا نالج ان کو ہوتی ہے، ان کو عالم صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں۔ اس کی پھر ڈگریاں ہیں، مفتی صاحب ہیں، محدث صاحب ہیں، الگ الگ ڈگریاں ہیں۔ اور غیر مسلموں میں پنڈت کہتے ہیں، اور عیسائیوں میں فادر کہتے ہیں، یہودیوں میں الگ ہیں۔ تو یہ سارے مذہب والوں کے پاس وہ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی بک کو لے کر گیا اور سب کو اس نے کہا لو جی آپ کو یہ گفٹ ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اس نے یہ کہا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، آپ اس کو لے لو۔ سب نے اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور بڑا تھینک یو کیا، بڑا شکریہ ادا کیا، وہ سب کو دیتا چلا گیا۔ لیکن ایک مولانا اس کے پاس پہنچا مدرسے میں، اور اس نے کہا یہ قرآن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کریں اور اس کو پڑھیں۔ تو مولانا صاحب نے فوراً کچھ کہا نہیں، بلکہ پہلے جو ہے اس کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس طریقے سے دو چار جگہ دیکھا۔ ایک جگہ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے بھائی یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، آپ لے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں نہیں چاہیے آپ کو؟ یہ تو اتنی محنت سے میں نے آپ کو لکھا ہے کہ یہ آپ نے لکھا ہے، لیکن آپ نے گڑبڑی کر دی، اس میں آپ نے کہیں کہیں کی آیت کہیں رکھ دی، کہیں کی صورت کہیں رکھ دی، آپ نے کہیں سے گھٹایا ہے، کہیں سے بڑھایا۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ سارے مذہب والے اپنی مذہبی کتاب جو کہ اس نے غلطی یہی کری تھی، لکھتے وقت کہیں اس نے گڑایا، ادھر کا ادھر کرا، ادھر سے ادھر اٹھایا، اور اس نے ترتیب چینج کر دی، اور جو ہے اپنی طرف سے کم کر دیا، کہیں اس نے گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا۔ تو سارے مذہب کے لوگوں نے قبول کر لیا اور ان کو احساس ہی نہیں ہوا، لیکن ایک اسلام کے ماننے والوں نے فوراً قرآن کریم کو کھولتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہاں یہ غلط۔ آج بھی کمپیوٹر کے دور میں جب کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے یا پارہ پڑھتا ہے، اور اس قرآن اور پارے میں جہاں غلطی ہوتی ہے فوراً پڑھانے والا کہتا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہوا ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا کہ اس کو کوئی مٹانا چاہے تو بھی نہیں مٹا سکتا۔ آپ تو بچے ہیں، خیر آپ کے برابر ہی بچے ہیں جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، میرے پاس بھی پڑھتے ہیں، اور بہت بہت ہی کم عمر، 7 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں پورا قرآن ان کو حفظ یاد ہے، اور ایسا یاد ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے تو فوراً یاسین پڑھنا شروع کر دیتے، فوراً جو ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا سارا نظام ہے، اور اللہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ایک دوسرا طریقہ بھی دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سنتے ہیں تراویح۔ تو بہرحال قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے پیارے بچوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے کبھی بھی زیادہ کر ہی نہیں سکتا، اور قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب صحیح حالت پر ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ تینوں کتابیں تھیں، اور قرآن کی دو خاصیت، یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب، بک آف گاڈ، خدا کی کتاب بھی ہے۔ اسپیچ آف گاڈ، یہ خدا کا کلام بھی ہے، خدا کی ذات سے نکلنے والا کلام ہے۔ جیسے اللہ کو کوئی ختم نہیں ہو سکتا، ایسی اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے نکل رہا ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، تو لہذا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز ملانے اور شامل کرنے یا کچھ اس میں سے نکال دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابھی پیارے بچوں حال ہی میں ایک سرفرا تھا، اس کا نام کیا تھا، سلمان رشدی نام تھا اس کا، وسیم رضوی نام تھا، اور وہ مسلمان تھا،
اور آپ اگر اپنی ممی سے اور ڈیڈی سے پوچھیں گے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، وہ اس نے قرآن کریم کو بدلنے کی بات کی، سوشل میڈیا پر آ کر اس نے کہا کہ قرآن کریم کی یہ 26 آیتیں 36 آیتیں قرآن شریف میں نہیں ہونا چاہیے، بڑے اس نے ہنگامہ کیا، ایک قرآن لکھا، اور قرآن لکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کو پیش کیا اور کہا کہ یہ صحیح قرآن ہے، جو مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے وہ غلط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کو بدلنے کے لیے چلا، اللہ نے خود بدل دیا، سناتنی دھرم اس نے قبول کر لیا، اور نہ جانے ہندو بن گیا، اور ہندو بننے کے بعد آج اللہ نے اس کا نام کو اور اس کی پہچان کو ہی ختم کر دیا، آج کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی نیوز میں آتا ہے کہ وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے اپنے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ہے اس پریزنٹ میں، اس بات کا پروف ہے کہ جو قرآن کو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن نہیں بدلے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے اور رسول کا فرمان۔ بدلے گا زمانہ لاکھ، زمانہ بدل جائے، رہن سہن کے طریقے بدل جائے، ٹیکنالوجی کتنی ہی زیادہ بڑھ جائے، لیکن زمانہ لاکھ بدلے مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کیوں نہیں بدلا جائے گا پیارے بچوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہذا کوئی بھی کتنی کوشش کر لے لیکن قرآن میں وہ اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کر سکتا، کچھ گھٹا نہیں سکتا، کچھ بڑھا نہیں سکتا۔ قیامت تک اسی اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کی باتوں پر سب کو چلنا ضروری ہے۔ جو کوئی قرآن مجید کی بات کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اور وہ مرنے کے بعد جہنم میں کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلے گا، جھلسے گا، اور دوزخ ہی میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے کام بھی بتلا دیے ہیں، اور دوزخ کی آگ میں لے جانے والے کام بھی بتلا دیے ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم اور اونچی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس میں لکھے ہوئے کاموں کو کرنا انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ قرآن کے 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5۔ سب سے پہلی بات یہ، قرآن پر ہی ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ یقین رکھنے کا مطلب یہ سمجھیں کہ قرآن میں ایک ایک زبر، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سب برحق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام، یقین۔ دوسرا، اس کو پڑھنا۔ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کشف بھی پڑھ رہی ہیں اور زیان بھی پڑھ رہے ہیں، اور شاید شعیب، یہ دونوں تو مجھ سے پڑھ رہے ہیں، شعیب پڑھ رہے ہوں گے، زمینہ پڑھ رہی ہوں گی، اسحاق، عائشہ اور صوفیہ یہ پڑھ چکی ہوں گی ماشاءاللہ، اور بلکہ ان کو تو بہت ساری صورتیں بھی یاد ہیں زبانی طور پر۔ تو آپ لوگوں کو دوسرا قرآن کہا کہ پڑھنا، تیسرا اس کو ہے سمجھنا، تیسرا اس کو سمجھنا۔ اب آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ انشاءاللہ اسی طریقے سے کلاس لیتے رہیں گے تو آپ کی ایک کلاس صورتوں کی بھی ہو جائے گی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے، جب آپ بڑے ہو جائیں تو قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ عمل کرنا۔ پانچواں جو ہے اپنی لائف میں قرآن کی سندیش اور قرآن کا میسیج آ جائے تو اب اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہوئے۔ قرآن کریم کے کتنے حق ہوئے؟ 5۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کو پڑھنا۔ نمبر 2، نمبر 3، قرآن کو سمجھنا۔ نمبر 4، قرآن کو سمجھ کر اپنی لائف کو قرآن میں آئی ہوئی باتوں کے مطابق بنانا، یعنی قرآن میں جو کام ایسے بتائے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کو کرنا، قرآن میں جو کام ایسے بتائے گئے ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گے ان سے بچنا۔
یہ کرنے کے بعد پھر دوسروں تک قرآن کا میسج اور پیغام پہنچانا، یہ قرآن کریم میں کی ذمہ داری، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے اس کا مائنڈ شارپ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ عموماً جو ہے قرآن شریف کو کوتاہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ایک آپ حصہ مقرر کر لیں کہ ایک پارا، آدھا پارا، اور یا پاؤ پارا یعنی 1/4، یا ایک سورت یا ایک پیج، روزانہ کچھ نہ کچھ معمول بنانا چاہیے۔ انتہائی گندے بچے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے کہ نہیں مفتی صاحب آج ہمارے پیپر ہو رہے ہیں، اب ہمارے ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یہ انتہائی درجے کی توہین ہے اللہ کی کتاب کی، اللہ کے قرآن کی۔ آپ دنیا کے سارے کام کرتے رہے، پیپر آئے تو آپ گھومے بھی، پیپر آئے تو آپ سنڈے میں پکنک پہ بھی جائیں، اور آپ کے ٹیسٹ آئے تو آپ سب کام کریں، لیکن جو کام کرنے کا تھا وہ آپ چھوڑ دیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا، جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اس میں شیطان آ کر بسیرا کر لیتے۔ اس لیے قرآن کریم کو گھر میں پڑھنا چاہیے، اور اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو تو اونچی آواز سے، اور بچیوں کو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ آواز باہر نہ جائے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں اب آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے پاس سے بھیجی ہیں نبیوں کی طرف، وہ کس مقصد اور کس ریزن سے بھیجی؟ بتائیے، بتا سکتے ہیں آپ؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ اچھا، انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ اے انسانوں، اگر تم یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، گویا کہ انسان کی گائیڈ لائن کے لیے۔ لیکن ایک بات اور سمجھو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، بلکہ کتابوں کے ساتھ کتاب کو سکھلانے اور بتلانے والے، کتاب پر پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے والوں کے لیے کو بھی بھیجا، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، کیا ہے، یہ سمجھ لیا جائے کہ کتابیں انسان کی کامیابی کے لیے صرف کتابیں ہی نہیں، بلکہ کتابوں کو سمجھانے والا بھی اس کی بہت اہم کردار اور رول نبھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی گائیڈ اور اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے اپنی کتاب بھی بھیجی، اور کیا بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے اپنے یہ بتایا کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کر کے دکھایا۔ اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو جو ہے روکا، منع کیا۔ ہماری سب کی خوش نصیبی ہے اور کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی محفوظ کر دے گا جیسے اللہ نے اپنے کلام اللہ کو، اپنی کتاب کو محفوظ کیا ہوا ہے، یعنی اس کی حفاظت لی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی اپنی چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم اپنا تعلق جو ہے اللہ کی کتاب سے جوڑ لیں، انشاءاللہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟